کوئی چیز بینامی نہیں ہے. یعنی کہ میں وہ نہیں کر رہا یہ جو آج ہمارے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے, اپنے نام پہ کچھ نہیں ہے, اوروں کے نام پہ ڈال دیتی ہے بینامی, اور یہ پھر ساری بزنس کمیونٹی بھی کرتی ہے, ٹیکس بچانے کا ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے ریونیو نہیں اکٹھا ہو رہا. جب تک آپ ریونیو اکٹھا نہیں کریں گے, اور کیا چیلنج کیا رانا صاحب, 8.5% ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے پاکستان کی, 8.5%. ہندوستان کی تقریباً 20% پہ ہے, 16% تھی اب 20% پہ ہے. اگر پاکستان 20% اکٹھا کر لے, جو میں سمجھتا ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے, میں وہ پاکستانی ہوں جس سب سے زیادہ پاکستان میں چندہ اکٹھا کرتا ہوں, فنڈ ریزر سب سے بڑا ہوں میں پاکستان میں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے لیکن سب سے کم ٹیکس دیتی ہے. یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ ان کا ٹیکس غلط استعمال ہوتا ہے, ان کا ٹیکس کرپشن میں جاتا ہے, ان کے ٹیکس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور ان کے ٹیکس کے اوپر حکمران رہن سہن دیکھیں. 10 لاکھ روپیہ پریزیڈنسی کا دن کا خرچہ, 10 لاکھ روپیہ. وہ قوم یہ 10 لاکھ روپے میں ہوتا کیا کیا ہے جی؟ ذرا کچھ تھوڑا سا اس کا دیں گے مجھے, کوئی حساب دے سکتے ہیں؟ کوئی آپ نے کوئی ورک آؤٹ کیا ہوا اس پہ جی کہ پریزیڈنسی کا خرچہ 10 لاکھ روپے ڈیلی, تو اس میں کیا کیا آتا, کیا کیا ہوگا جی؟ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ 13 کروڑ پاکستانی 150 روپے یا 150 روپے یا کم دن کے اندر گزارا کر رہے ہیں. 13 کروڑ پاکستانی. اس ملک کا صدر 10 لاکھ روپیہ دن کا خرچ کرے پریزیڈنسی پہ, 23 لاکھ روپیہ دن کا پرائم منسٹر کا فورن ٹریول, 23 لاکھ روپیہ دن کا. آپ یہی, اور پھر 23 لاکھ روپیہ دن کا فورن ٹریول جی, یہ سمجھ نہیں آئی بات مجھے. 124 کروڑ خرچہ ہے سال کا پرائم منسٹر کا فورن ٹریول, اور میرے خیال میں کوئی 80 لاکھ روپیہ پریزیڈنسی کا, اور یہ اوور شوٹ کر جاتا ہے. پھر آپ گورنر ہاؤسز کے خرچے دیکھیں, آپ چیف منسٹر ہاؤسز کے خرچے دیکھیں, آپ بلٹ پروف گاڑیاں دیکھیں, آپ ان کی سیکیورٹی پہ خرچہ دیکھیں. سب سے پہلے تو ادھر ہی آ جائیں کہ کیا یہ غریب ملک اس طرح کے حکمران افورڈ کر سکتا ہے؟ پھر ہم عوام کو کہیں گے ٹیکس دیں ہمیں. تو پہلے تو اپنے سادگی اختیار کریں, ہندوستان کے پرائم منسٹر کو دیکھیں, برطانیہ کے پرائم منسٹر کو دیکھیں. ڈسکریشنری فنڈز اربوں روپے میں, ڈسکریشنری فنڈز کس پہ خرچ کریں, کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے اس کا. تو یہ مذاق ختم کریں, آپ لوگوں کو اعتماد دلوائیں. اگر آج شوکت خانم کو لوگ پیسے دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ اعتماد ہے کہ یہ ہاسپٹل میں پیسہ ان کا ضائع نہیں ہوتا, اوپن اکاؤنٹس ہے, اوپن آڈٹ ہے, کوئی ہمارے ویب سائٹ پہ آڈٹ رپورٹ جاتی ہے, آپ چیک کر لیں کہ کدھر آپ کا پیسہ جا رہا ہے. اس لیے جب لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے تو لوگ پیسہ دیتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 1 ارب 60 کروڑ روپیہ, 160 کروڑ روپیہ خسارہ ہے شوکت خانم کا, جو یہ قوم پورا کرتی ہے ہر سال. تو کیا اگر لوگوں کو حکومت پہ کانفیڈنس ہو جائے کہ ان کا پیسہ چوری نہیں ہوگا, ان کا پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا, حکمران سادگی اختیار کریں گے, کیوں نہیں پیسہ دیں گے؟ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 20% آپ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کر سکتے ہیں. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ ختم کیسے ہوگا جی؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیسے ختم ہوگا؟ کیونکہ کوئی بھی حکمران آ جائے, کل میاں نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں یا آصف زرداری صاحب یا گیلانی صاحب چلے جاتے ہیں, وہ لوگ آ جاتے ہیں, تو پھر بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ختم ہوگا. آپ آ کے اس ڈیفیسٹ کو کیسے ختم کریں گے؟ مطلب اس کو اوور نائٹ تو ختم نہیں کیا جا سکتا. مطلب آپ بھی کہیں گے آ کے, اگر سپوزلی کل اف یو آر گیون اے آفس, آپ بھی آ کے کہیں گے جی مجھے 5 سال چاہیے, میں کم از کم لوگوں کا ڈیفیسٹ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے مجھے 5 سال چاہیے. آپ بھی ایسے ہی بولیں گے کہ نہیں؟ رانا صاحب اگر پہلے مہینے کے اندر یہ نہیں کر سکتے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ختم کر سکتے, اس کے بعد نہیں ختم ہوتا. بالکل ٹھیک جی, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی. عمران خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ 1 مہینے کے اندر ختم ہو سکتا ہے. جو عوام کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے حکومت پہ, حکمرانوں پہ, وہ 1 ماہ کے اندر ختم ہو سکتا ہے, اور پہلا 1 ماہ جو ہے اس میں ختم ہو سکتا ہے. کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ 1 مہینے میں وہ اس کی پوری اسٹریٹجی بتائیں گے جی. میں ایک بریک لے لوں, اس کے بعد آتا ہوں. آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں, عمران خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں, سوالات کیجئے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. عمران خان صاحب جی میرے ساتھ موجود ہیں, آپ ان کو کال کر سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ ان کا ویژن کیا ہے, ان کا مشن کیا ہے. پاپولیشن گروتھ
کہاں پہ جا رہی ہے. واٹر کرائسس ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں تو جنگ بھی پانی پہ کی جائے گی جی, پانی پہ ہوگا سب کچھ. آپ نے عمران خان صاحب آپ نے کرٹیسزم کیا, آپ نے کہا جی کہ ایک دن میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو سکتا ہے if you are given some office اور اپنے بلبوتے پہ. بٹ دین اگین ایک مسئلہ جو آنے والے دنوں میں آنے والا ہے, بڑا ایک گریو ایشو ہے, اینڈ دیٹ از واٹر جی, پانی پہ جنگیں بھی ہوں گی. کوئی مجھے اس کا سلوشن بتائیے, آپ اس کو ہینڈل کیسے کریں گے؟ میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا, 2-3 سوال ہے میرے پاس. اچھا رانا صاحب, میں پہلے کمپلیٹ کر لوں. پہلے تو آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں نا, تاکہ آپ اپنی عوام کے اوپر خرچ کر سکیں. اس وقت پرابلم کیا ہے کہ 1600 ارب روپیہ ریونیو, 2400 ارب روپیہ خرچہ, 800 ارب روپے کا تو ڈیفیسٹ یہ آ گیا. اب اگر, اور کیونکہ 8.5% ہماری ٹیکس کلیکشن ہے, ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے, اگر آپ 20% پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس 4 کھرب روپے آ جاتا ہے. 2400 ارب اگر آپ کا خرچہ ہے تو آپ کے پاس 1600 ارب روپیہ بچ سکتا ہے, جو آپ اپنی لوگوں کی تعلیم پہ, صحت پہ, یہ اپنے ایگریکلچر پہ خرچ کر سکتے ہیں, اسمال اور میڈیم انڈسٹری پہ خرچ کر سکتے ہیں. پریسائز آپ کا آنسر چاہوں گا عمران خان صاحب. میں ایک کال لے لوں, قاضی صاحب ہیں کراچی سے, ان کی کال لے لوں میں, لیکن پریسائز آنسر اس کا چاہوں گا آپ سے جی. اور جو آپ نے بتایا جس طریقے سے آپ ٹیکس پیسہ اکٹھا کریں گے اور جو سرپلس رہ جائے گا اس کو آپ کیسے خرچ کریں گے, لیکن اس پہ میں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہوں گا جی. واٹر پہ پہلے میں بات کروں گا, لیکن ایک کال پہلے لے لوں. قاضی صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جی. جی السلام علیکم جی. Assalamualaikum. I am not in a very good area. Maybe you may hear me very distorted. My question is کہ کوئی تو سیاست ترقی میں شکار کر رہا ہے, کوئی اسلام آباد میں جوڈیشری کا شکار کر رہا ہے, یہ قوم جو ہے غربت کا شکار ہو رہی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا, اس قوم کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہے. My compliments to you for your accomplishments. I think you need to come at front. اچھا, so you want Imran Khan صاحب to come on the front جی? Come on the front and take the lead now. It's about time جی. It's about time. لیکن کچھ سوالات ہیں جی, اس پہ ان کا جواب دے دیں اگر یہ, کیونکہ واٹر کرائسس ہے, ان کا ویژن کیا ہے, ان کا مشن کیا ہے. پاپولیشن ایک بہت بڑا ہوا ہے جی, اتنا بڑا وہاں پہ ازدہا کھڑا ہوا ہے پاپولیشن گروتھ کا. رانا صاحب دیکھیے, پاپولیشن بام تو بہت پہلے بلاسٹ ہو چکا ہے, لیکن خان صاحب has been a very good کرائسس مینجمنٹ کے بڑے ایکسپرٹ ہیں یہ. I think we need his very factual input in the system now. آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے کون سے کرائسس مینیج کیے جی؟ بہت کرائسس مینیج کیے ہیں, اتنی اکمپلش کیا ہوا ہے انہوں نے, اتنی بڑی آرگنائزیشن, فاؤنڈیشن, ہاسپٹلز, اور قوم کا نام جو ہے انہوں نے بڑا اونچا کیا ہے, and he deserves a lot of compliments for that, and I think he's capable of taking the lead now. چلیں جی ٹھیک ہے, کوئی سوال کرنا چاہیں گے جی آپ ان سے؟ بس خان صاحب سے یہ ہے کہ خان صاحب we are waiting for his action and the nation is ready to follow him now. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو فار کالنگ جی. جی خان صاحب, واٹ اپریسیشنز آ رہی ہے کہ آپ تو نہیں کالز کروا رہے لوگوں سے؟ اچھا رانا صاحب, پہلے میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک امیر ملک ہے, یہ اگر آج غریب ہے, یہ ٹوٹلی مس مینج ملک ہے, اور یہ کرپشن سب سے بڑا یہاں ازدہا جو ہے وہ کرپشن کا ہے. میں آپ کو صرف دوسری چیز پہ آ جاؤں. پھر جو ہماری پارٹی میں وزیر ہوگا, جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوگے, سب کا پیسہ پاکستان میں لانا پڑے گا. یہ کانٹرڈکشن آپ دیکھیں رانا صاحب, یہ ٹی وی پہ بات کیا کرے کہ آپ کے لیڈرز کے اکثریت لیڈر کا پیسے اثاثے بینک اکاؤنٹس باہر پڑے ہیں. پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں, لیڈرشپ پاکستان کی دے رہے ہیں, اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے, باہر لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ. اچھا خان صاحب, ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, پوائنٹ از ویری ویل ٹیکن, بٹ دین اگین واٹر کرائسس پہ تھوڑا سا بتائیے.